بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. طلوع سحر وتھ امر ملک کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ امر ملک. ہمیشہ کی طرح میں آپ کے لیے ایک ایسا ٹاپک لے کر آتی ہوں جس ٹاپک میں ہم لوگ ڈسکشن کرتے ہیں ڈفرینٹ چیزوں کے اوپر اور ایسی چیزوں کے اوپر جو ہمارے معاشرے میں موجود ہیں, جن کے اوپر بہت سارے مسئلے مسائل ہو رہے ہیں اور اسپیشلی ہمارے خواتین کے لیے مسئلے مسائل ہو رہے ہیں. اور آج جس ٹاپک کو میں لے کر آئی ہوں وہ ہے سائبر کرائم. سائبر کرائم کی جب بات کی جاتی ہے تو آٹومیٹیکلی بندے کے مائنڈ میں آ جاتا ہے کہ خواتین, کیونکہ ہر چیز سے ہراسمنٹ, جب ہراسمنٹ کا سوال آتا ہے تو وہ بھی خواتین کے ساتھ ہی ہوتا ہے, کیونکہ سب سے زیادہ بلیک میلنگ خواتین کو ہی ہوتی ہے. اور سوشل میڈیا کی جب بات کی جاتی ہے تو سوشل میڈیا کا استعمال منفی بھی ہوتا ہے اور پازیٹیو بھی ہوتا ہے, یعنی کہ مثبت استعمال بھی اس کا ہوتا ہے. تو اسی طرح سے اس کا استعمال نیگیٹو زیادہ ہو رہا ہے. تو سائبر کرائم اس کے حوالے سے کیا کر رہا ہے, اس کے کیا ایکٹ ہیں اور کس طرح سے وہ اپنے لوگوں کو محفوظ کر سکتا ہے اور کس طرح سے وہ جو ہے قانون کو نافذ کر سکتا ہے, اس سلسلے میں اور ہمیشہ کی طرح میرے ساتھ موجود ہیں شبنم نواز صاحبہ. ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم امبر, تھینک یو ویری مچ اگین, پھر مجھے بلانے کے لیے شکریہ. میم آپ نے ٹاپک تو سن لیا ہوگا, آج کا ٹاپک ہے سائبر کرائم. تو آج ہم سائبر کرائم کے اوپر ڈسکشن کریں گے. سب سے پہلا میرا سوال ہے آپ کے ساتھ کہ پاکستان میں سائبر کرائم ہے کیا؟ ایسے ہے کہ ایک پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ, جس کو ہم پیکا ایکٹ بھی کہتے ہیں, 2016 کا ہے یہ. اچھا. اور یہ لایا گیا کیونکہ بہت ساری چیزیں آپ کی سوشل میڈیا کے اوپر, آپ کے نیٹ کے اوپر, آپ کی ہیکنگ, آپ کی کسی بھی قسم کی ہراسمنٹ تھرو نیٹ, جس میں آپ کا کمپیوٹر استعمال ہوتا ہے یا آپ کا موبائل فون استعمال ہوتا ہے, اس کی کچھ حدود تعین کرنے کے لیے, اس کو روکنے کے لیے یہ ایکٹ لایا گیا. کیونکہ بالکل ہی شتر بے مہار کی طرح بہت سارے کام اس طرح سے ہو رہے تھے کہ جو لوگوں کی زندگیوں سے بھی کھیل رہے تھے. سو اس کے لیے یہ 2016 میں یہ پیکا ایکٹ, اس کو ہم کہتے ہیں, وہ لایا گیا. جی اچھا, اس کے حوالے سے ایک اور چیز بھی میں آپ سے بڑی امپورٹنٹ پوچھنا چاہوں گی کہ موجودہ سائبر کرائم ایکٹ میں سب سے زیادہ کون سا ڈیجیٹل کرائم جو ہے بہت زیادہ جو ہے پیک پہ ہے؟ پیک پہ تو اس وقت اگر آپ دیکھیں تو میں سمجھتی ہوں کہ بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ چائلڈ پورنوگرافی ہے, ٹھیک ہے, جو کہ سیکشن 22 آف پیکا ایکٹ جس کے ساتھ ڈیل کرتی ہے. چائلڈ پورنوگرافی کا یہ ہے کہ کسی بچے کو آپ نے, جو میجر نہیں ہے, مائنر ہے یا بچی ہے, اس کو آپ نے لیور کر کے یا تو اس کی نیوڈ تصویر حاصل کر لی یا کھینچ لی خود, یا اس کے ساتھ کوئی اس طرح کا ایکٹ جو کہ کوسچنیبل ایکٹ ہے وہ آپ نے اس کے ساتھ کیا, یا اس کی ویڈیو بنا لی, پکچرز کھینچ لی, پھر اس کے بعد یہ ایکٹ کمپلیٹ ہو جاتا ہے, یہ اوفینس کمپلیٹ ہو جاتا ہے کہ جب آپ اس کی وہ جو تصویر یا ویڈیو بنائی ہوئی ہے اس کو اپلوڈ کر دیتے ہیں. امبر, سیڈلی اس وقت کے معاشرے میں سب سے زیادہ جو پیک پہ جو چیز چل رہی ہے وہ یہ چائلڈ پورنوگرافی کی چل رہی ہے, بچوں کے ساتھ اس قسم کے ایکٹ کو اپلوڈ کرنے کی. اچھا, اس کی زیرو ٹالرنس ہے, اس کے بارے میں کسی قسم کی کوئی معافی نہیں ہے. اگر کسی کے بچے کے ساتھ ایسے کوئی ہو جاتا ہے اور کوئی اس کو اپلوڈ کر دیتا ہے تو فوری طور پہ FIA میں جائیے, جا کر کے ادھر کمپلینٹ کریں. اس کی باقاعدہ FIR ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اچھا, FIR سے میم مجھے یاد ہے کہ بہت سارے پیرنٹس ہوتے ہیں وہ ڈر رہے ہوتے ہیں, ڈر کے مارے وہ لوگ کمپلین نہیں کرتے ہیں, بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں. تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ بھئی ہم کیسے جائیں گے, لوگوں کو کیسے فیس کریں گے, اور پھر ان کو بھی ہوتا ہے, دباؤ بھی ہوتا ہے, اور اکثر یہ جو پروپیگنڈا جو ہے یہ وہ لوگ کرتے ہیں جن کے پیچھے ایک سپورٹ ہوتی ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بڑا زبردست سوال کیا امبر آپ نے مجھ سے. بات یہ ہے کہ میرا ان پیرنٹس کو میسج یہ ہے کہ اگر کسی وجہ سے خدا نخواستہ آپ کا بچہ اس چیز کا وکٹم بن گیا ہے, پہلے تو یہ کہ آپ نظر رکھیں گے نا, آپ دیکھیں گے کہ آپ کا بچہ سوشل میڈیا پہ اگر جا رہا ہے یا نیٹ استعمال کر رہا ہے, چونکہ آج کل آن لائن کلاسز کا بھی ایک سلسلہ ہے, تو اس میں یہ ہے کہ سم ٹائمز یہ ممکن نہیں ہے اگر 3-3 4-4 بچے ہیں اور ہر کوئی لیپ ٹاپ یا فون کے آگے اگر بیٹھا ہوا ہے تو نظر رکھنا ممکن نہیں ہے. لیکن پھر بھی میری ریکویسٹ ہوگی کہ پہلے تو یہ کہ کسی گھر کے اس طرح کی جگہ پہ لیپ ٹاپ یا چیزیں رکھی ہوں کہ جہاں سے گزرتے آتے جاتے آپ کی نظر پڑ رہی ہو, ٹھیک ہے. دوسری بات یہ, بالفرض محال اگر اس طرح سے, جو کہ آج کل بہت زیادہ یہ چیز ہو رہی ہے, اگر آپ کا بچہ اس چیز کا وکٹم بن گیا ہے تو پلیز بچے کو بالکل بھی نہ ڈرائیں,
نہ اس کی وکٹم شیمنگ کریں, نہ اس کو بلیم کریں. وہ بچہ ہے, وہ نہیں سمجھ پایا, اگر وہ ایک جال میں پھنس گیا ہے تو آپ اس سے بالکل نہ گھبرائیں. آپ FIA کے پاس آئیں, وہ فوری طور پہ جا کر کے ریڈ کر کے اس موبائل, اس لیپ ٹاپ, جو بھی چیز استعمال ہوئی ہے کی, اس کو قبضے میں لیتے ہیں. ٹھیک ہے, فوری طور پہ اس کو اریسٹ کرتے ہیں. FIR ہوتی ہے فورینزک کے لیے, وہ جو آپ کا وہ جو سارا اس کا جہاں سے اس نے اپلوڈ کی ہوتی ہیں اس کا فورینزک ہو جاتا ہے. مطلب دیر اینڈ دین یہ بہت سپیڈی ایک چیز چل رہی ہوتی ہے. تو اس میں شرمانے کی ضرورت نہیں ہے. اسی ڈرنے اور شرمانے کے اوپر جو ہراسر ہے, جو ابیوزر ہے, وہ کیپٹلائز کرتا ہے. اس کو مت کرنے دیں. آپ کے بچے کا کوئی قصور نہیں ہے اگر اس کے ساتھ ایسا ہو گیا. کم آؤٹ, گو ٹو دی FIA, کمپلینٹ کرائیں. سب سے زیادہ میم یہ جو چیز ہو رہی ہے وہ بچیوں کے ساتھ ہو رہی ہے. سب سے زیادہ بچوں سے بھی زیادہ بچیوں کے ساتھ یہ چیز ہو رہی ہے. ایگزیکٹلی 6 سال کی بچی, 5 سال کی بچی, 6 سال کی بچی. تو پیرنٹس اس وجہ سے بھی نہیں بتاتے کہ ہماری اتنی چھوٹی سی بچی ہے, تو ہم اس کے حوالے سے اگر کسی کو کچھ بتاتے ہیں یا کہیں پہ بھی جاتے ہیں تو ہماری ایک بدنامی ہوگی, ہماری بچے کی زندگی خراب ہوگی. تو اس حوالے سے بھی آپ کیا کہیں گے؟ یہ تھوڑا سا ان ریلیٹڈ کویشچن ہے, لیکن مجھے کرنا اس لیے پڑا کہ یہ تھوڑا سا پیرنٹس کو بتا دیں تاکہ پیرنٹس اس چیز کو ذرا تھوڑا سا فوکس کریں, اس کے اوپر اہمیت دیں اس چیز کو. دیکھیے, اگر کسی کی بچی کے ساتھ یہ چیز ہو گئی ہے, پھر میں سب سے پہلی بات یہ کہوں گی کہ جس چیز کا کلیئر ایک فائدہ اٹھاتا ہے جو ابیوزر ہے, جو پرپیٹریٹر ہے اس کرائم کا, یہ کرائم اگینسٹ سوسائٹی میں اس کو کہتی ہوں. یہ مورل ٹرپیٹیوڈ کا کرائم ہے. یہ پوری آپ کی سوسائٹی کے اگینسٹ یہ کرائم ہے. اچھا, بات یہ ہے کہ وہ صرف اور صرف اس چیز کے اوپر شیر بنا پھر رہا ہوتا ہے کہ جی چونکہ اس بات کو دبا دیا جائے گا, یا زیادہ سے زیادہ اگر عدالت میں بھی آیا تو اتنے پریشرز ڈال دیے جائیں گے کہ راضی نامہ ہو جائے گا. بالکل ایسا نہیں, ایسا آپ نے جب ایسا کرنا شروع کیا تو آپ کے بچے کی سائیکولوجیکل آپ دیکھ لیں اس کے اوپر کیا ایفیکٹس ہوں گے. آپ اس کا بدلہ نہیں لے سکے. آپ نے اس کو انصاف, ایک بچے کو بھی انصاف چاہیے ہوتا ہے, اور وہ بچہ آٹومیٹکلی ٹراما میں چلا جاتا ہے. یس, اور وہ ٹراما تھرو آؤٹ لائف رہتا ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں گی کہ ایگزیکٹ مجھے اس فائبرومائلجیا یا اس طرح کا نام ہے اس بیماری کا, وہ ایک بہت بڑی سنگر ہے لیڈی گاگا, اس کو وہ پرابلم ہے. اس کو مطلب آپ نے نام سنا ہوگا, اس کو وہ پرابلم. خیر, اس میں یہ ہوتا ہے کہ برین جو ہے آپ کو ایک فیک سگنل دے رہا ہوتا ہے پین کا, اور آپ کو ہیڈ ٹو ٹو پورا پین ہو رہا ہوتا ہے. ایکچولی باڈی کو ہو نہیں رہا ہوتا, لیکن برین کے فیک سگنل سے آپ کی پوری باڈی میں آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ پین ہو رہا ہے. انہوں نے سائیکیٹرسٹ مختلف سب سے جب کنسلٹ کیا سارا کچھ, تو اس کو یہ بتایا گیا سرپرائزنگلی کہ 10 to 11 ایئرس کی ایج میں جب شاید مولیسٹیشن اس کی ہوئی تھی, اس کو کسی نے مولیسٹ کیا تھا, اور وہ چیز اس نے دبا دی تھی وہیں پہ, اور اس کے آگے وہ پھر چل نکلی, سنگنگ کرتے ہوئے فیمس ہو گئی, آگے نکل گئی, بڑھ گئی. لیکن چونکہ اس چیز کو ڈسکس نہیں کیا گیا, اس پہ بات نہیں ہوئی, اس پہ سزا نہیں دی گئی, تو اب اس کو یہ پرابلم ہو گئی ہے کہ اس کی برین نے اس کو اس ٹراما کو دبانے کی وجہ سے اس کو اس چیز میں مطلب وہ مبتلا ہو چکی ہے. صحیح. تو بات یہ ہے کہ وہ جو ٹراما ہے آپ مت دبائیں اس میں. آپ کے بچے کا کیا قصور ہے؟ آپ جس نے ظلم کیا ہے, آپ جو مظلوم ہے وہ منہ چھپاتا پھرے کیوں نہیں؟ کم آؤٹ, اس پہ بات کریں, اس پہ بچے سے بات کریں, اس پہ کورٹس میں آئیں, اس میں بالکل بھی نہ چھوڑیں. آپ چھوڑتے ہیں وہ اگلے 15 بچوں کو اور اسی طرح سے ایکسپلائٹ کرتا ہے, آپ اس کو راستہ دیتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا, سب سے پہلے میں آپ سے ایک اور چیز پوچھنا چاہوں گی کہ ہماری کون سی ڈیجیٹل ایکٹیویٹیز ہیں جو کہ سائبر کرائم میں شامل ہیں اور ان پر ہمیں جیل بھی ہو سکتی ہے اور جرمانہ بھی ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, بہت ساری ہیں. اس میں تو سب سے زیادہ جو خطرناک ہے وہ ایک سائبر ٹیررزم ہے. ٹھیک ہے, آئی بلیو وہ سیکشن 10 ہے, اور وہ نان کمپاؤنڈیبل ہے, اس میں راضی نامہ بھی نہیں ہو سکتا, نان بیلیبل ہے, ضمانت بھی نہیں ہو سکتی, 14 سال قید ہے, 50 ملین تک کا آپ کے اوپر جرمانہ ہو سکتا ہے, قید بڑھ سکتی ہے. سائبر ٹیررزم میں یہ ہے کہ آپ کسی کے بھی بارے میں اس طرح کی کوئی ہیٹ سپیچ کرنے لگ جائیں کہ مطلب اس کے خلاف ایک ہیٹریڈ کریٹ کر دیں. آپ اس کے سسٹم کو استعمال کریں ٹیررزم کے لیے, کسی بھی طرح کی فنڈنگ کریں, اس کے تھرو ریکروٹمنٹ کریں, فیسیلیٹیٹ کریں, اس سسٹم کو یوز کرتے. سب سے بڑا یہ ہے جس کے اوپر سب سے بڑی سزا. پھر ہے جی چائلڈ پورنوگرافی, یہ قابل معافی نہیں ہے, اس پہ آپ کو کسی قسم کی کوئی وہ نہیں ہے.
اس کے علاوہ کسی بھی ڈیسنٹ آدمی کی اگر آپ ریپوٹیشن کو ڈیمیج کریں گے ڈیفیمیشن آ جاتا ہے. اس پہ آپ کو کسی قسم کی معافی نہیں ہے کہ آپ نے چلتے پھرتے کسی کی ویڈیو بنائی. بغیر اجازت آپ کسی کی ویڈیو نہیں بنا سکتے, وہ چاہے کچھ بھی کر رہے ہیں آپ نہیں بنا سکتے. اس پہ تھوڑا سا میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ اس کے اوپر کیا مطلب کتنے ٹائم کی جیل ہے, اور قانون اس کے اوپر کیا کہتا ہے کہ کتنے ٹائم اس کو جو ہے سزا دی جائے گی؟ مختلف دیکھیے سیکشنز ہیں, مختلف سیکشنز ہیں. یہ جو آپ کسی بھی بندے کو ڈیفیم کر دیتے ہیں اس پہ 10 سے 15 لاکھ تک کا جرمانہ ہے, اس میں ٹھیک ٹھاک قید بھی ہے. اور یعنی کہ ہر سیکشن آف لا کی نا مختلف وہ ہیں. لیکن جو سب سے خطرناک ہے ایک یہ کہ کسی کی آئیڈینٹی چوری کر کے یہ جو انلیگل سمز بھی آپ ایشو کر رہے ہیں. فرض کریں آپ کا ID کارڈ میرے ہاتھ آ گیا, میں نے اس کے اوپر سم لے کے اپنے کام شروع کر دیے, کسی کو ڈرانا دھمکانا, کسی کی پکچرز اپلوڈ کرنا, ایک یہ چیز قابل معافی نہیں ہے. چائلڈ پورنوگرافی نہیں ہے. ماڈیسٹی آف اے پرسن, کسی کو آپ نے اگر کسی کی بھی شہرت کو نقصان پہنچا دیا ہے اور اپلوڈ کر دیا, یاد رکھیے گا کہ کوئی کہے کہ میں نے اچھی نیت سے کیا تھا جی, میں نے فلاں کے لیے, نو, دا مومنٹ آپ نے اس کی اجازت کے بغیر ایک چیز اپلوڈ کر دی, offense کمپلیٹ ہو گیا. بالکل ٹھیک ہے. اور آپ کا رائٹ اوے FIA کے پاس مختلف طریقے ہیں. آن لائن بھی آپ رپورٹ کرا سکتے ہیں, آپ ای میل کے تھرو بھی کرا سکتے ہیں, ان پرسن جا کے بھی کرا سکتے ہیں. مختلف طریقے آپ کے لیے سائبر ونگ جو بنایا گیا ہے, بڑا ضروری ہے کہ اس بارے میں نالج ہو, اور ہوپفلی میں کچھ تھوڑا بہت سمجھا پا رہی ہوں. جی بالکل. اس ٹاپک کو رکھنے کا مقصد ہی میرا یہی تھا کہ تاکہ ہمارے جتنے بھی ناظرین ہیں, اور بہت ساری ہماری فیمیلز ہیں جو بہت زیادہ ہراسمنٹ کا شکار ہیں اور بہت زیادہ بلیک میل ہو رہی ہیں, تو ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کیا کریں. تو یہ آج کا ٹاپک رکھنے کا مقصد ہی یہی تھا میرا. اچھا, اب خواتین کی طرف چلتے ہیں. میں ایک اور چیز آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ سائبر کرائم کے اندر 2 جرائم جو ہیں وہ بہت زیادہ آج کل پیک پہ جا رہے ہیں اور بہت زیادہ ان ہے. اس میں یہ ہے کہ ایک تو خواتین کو ہراساں کیا جاتا ہے, اور دوسرا فیک IDs بنا کر اس سے بھی ان کو بلیک میل کیا جاتا ہے. تو ہمیں کون کون سے اقدامات کرنے چاہیے ان سے بچنے کے لیے؟ ان سے بچنے کے لیے پہلے تو تھوڑا سا یہ ہے کہ جب آپ نے فیس بک اکاؤنٹ اگر اپنا بنایا ہوا ہے تو اس میں کوشش کریں کہ اپنی پکچرز اپلوڈ نہ کریں. چلے کرنی ہے اگر فیملی کے ساتھ چاہیے وہ, تو اس کی جو پرائیویسی کا جو وہ ہے سسٹم ہے اس میں چیک کر لیں کہ فرینڈز آف فرینڈز بھی دیکھ سکتے ہیں آپ کی پکچرز اینڈ ایوری تھنگ. ٹھیک ہے. سو دیکھ لیں کہ جن لوگوں پہ ٹرسٹ ہے صرف انہی لوگوں کو فرینڈز بنائیں, انہی تک محدود رہیں. اپنے ای میل اکاؤنٹس, اپنے پاسورڈز نہ دیں کسی کو. بالکل ٹھیک ہے. اور اپنی وہ جو پرائیویسی لاک جو اس کے اندر ہوتا ہے, یقیناً آپ اس کو سمجھتے ہوں گے کہ اس میں کر لیں کہ آپ کی ہر کوئی اوپن ٹو دا ورلڈ نہ ہو, یعنی کہ اوپن ٹو صرف فرینڈس ہو, یا ریسٹرکٹیڈ اس کے اندر وہ چیز ہو کہ آپ اپنے آپ کو اس سے بچا سکیں. کیونکہ یہ چیز بھی ہے, اور آج کل ایک وہ کی جاتی ہے کہ میری تصویر لگا کر کے اس کے نیچے آپ کوئی بھی نیوڈ تصویر لگا دیں گے, سپر امپوز اوپر میری تصویر کر کے آپ اس کو مشتہر کر دیں گے فیک ID کے ساتھ. بالکل ایسا ہی. لیکن یہ ہے کہ FIA اس فیک ID کو بھی ٹریس کر لیتی ہے. ایسا نہیں ہے, وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ انکاگنیٹو رہ کے کچھ بھی کر سکتے ہیں. نہیں, ایسا نہیں ہے. FIA کے پاس وہ لیٹسٹ سارے وہ ہیں سوفسٹیکیٹڈ طریقے ہیں کہ جس سے وہ فیک IDs والے, ابھی ہم کیسز کر رہے ہیں اس میں فیک IDs والوں نے اسی طرح سپر امپوز کر کے تصویریں ایک بچی کی نیچے نیوڈ لگا کر کے پوری وائرل کر دی ہیں. وہ ہائی کورٹ تک سے ضمانت نہیں ہوئی, ضمانت بھی نہیں دیتی کورٹ. یہ یاد رکھیے گا, کورٹ میں آئیں, ایسے لوگوں کو سزا دلوائیں, بالکل معافی نہ دیں ان کو. اچھا, جیسے کہ ایک شہرت والا بندہ ہے جس کا ایک نام ہے, ریپوٹیشن ہے, تو اس کی بھی IDs کی فیک IDs بنائی جاتی ہیں یا فیک SS لیے جاتے ہیں, یا اس طرح کا کوئی ہوتا ہے, تو اس کے لیے آپ کیا کہیں گی؟ بہت سارے آج کل کے کیسز نظر آ رہے ہیں کہ لوگ کیا کر رہے ہیں کہ 90% لوگ یہ کر رہے ہیں کہ لوگوں کو بلیک میل کرنے کے لیے ان کی IDs کے SS لے لیتے ہیں. SS لے کے ان کے اوپر کچھ بھی لکھ کے دے دیتے ہیں کہ مطلب جو ان کی ریپوٹیشن کو ڈچ کر رہا ہوتا ہے, ایسی چیزیں لکھتے ہیں. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گی کہ ان کے لیے کیا سزا ہے اور کیا ہے؟ دیکھیں, 2 سیکشنز اس کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں. سیکشن 17 ہے جو کہ میں نے وہی کہا کہ بڑا سخت سیکشن ہے, مطلب یہ کاگنیزیبل ہے, قابل دست انداز, یہ پولیس ہے. اس میں یہ ہے کہ آپ کسی کے نام پہ بھی جھوٹی سم یا اس کی جھوٹی آئیڈینٹی, آپ اس کی آئیڈینٹی تھیفٹ کریں گے, بالکل اس کی اپنی سزا ہے. پھر سیکشن 20 ہے, جیسے میں نے آپ سے بات کی, ماڈیسٹی آف اے پرسن, کسی بھی انسان کی عزت کو آپ اس قسم کا کچھ اس کے اوپر لگا کے, اس کی تصویر لگا کے, اس کی
فیک آئی ڈی بنا کے آپ اس کے نیچے وہ کر دیں, لکھ دیں کہ مطلب کچھ بھی کسی بھی قسم کا کوشچنیبل قسم کے آپ ریمارکس یا ریمارکس کوئی بھی دے دیں, آپ بالکل FIA کے پاس کمپلینٹ کرائیں. ٹھیک ہے, وہی جس کا میں نے کہا 10 سے 15 لاکھ روپے جرمانہ ہوتا ہے. 10 سے 15 لاکھ روپے جرمانہ ہے. اس کے علاوہ سزا بھی ہے. سزا ایگزیکٹلی میرے ذہن میں نہیں ہے, آئی تھنک 3 to 6 years ایسا کچھ ہے. اس میں سزا بھی ٹھیک سزا بھی ہے اور جرمانہ بھی ہے. یس, اور بڑھ بھی سکتا ہے. یہ ذہن میں رکھیں. میں تھوڑا سا اس کی سزا کے بارے میں تھوڑا سا ذہن سے بھول رہی ہوں, لیکن ظاہر ہے وی کین آلویز لک ایٹ دا بک اور پتہ چل سکتا ہے. ٹھیک ٹھاک سزا ہے اس کی. صحیح ہو گیا. اچھا, اس میں نا ایک اور چیز میں تھوڑا سا کہوں گی کہ اینڈ میں آپ تھوڑا سا لوگوں کو بتا دیں کہ سوشل میڈیا کا استعمال کس طرح سے کریں, کون سی ذمہ داری طریقے کے ساتھ کریں کہ تاکہ ہم لوگ محفوظ رہ سکیں ان لوگوں سے. دیکھیں, سوشل میڈیا کا استعمال جو ہے بڑے اس سے کرنے کی ضرورت ہے. جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ آپ اپنی ہر چیز کا وہ چیک کریں کہ آپ نے اس کے اوپر پرائیویسی کنٹرول اور وہ چیز لگائی ہوئی ہے کہ یا آپ نے اس کی ایکسیس کھلی چھوڑی ہوئی ہے ہر کسی کے لیے. ایک تو آپ نے یہ کر لینا ہے. دوسرا یہ کہ جو بچے استعمال کر رہے ہیں وہ میں سمجھتی ہوں کہ اسٹرکٹ نگرانی کے نیچے وہ کسی بھی قسم کا سوشل میڈیا یا کوئی بھی نیٹ کا جو استعمال کر رہے ہیں تو وہ آپ کی اسٹرکٹ نگرانی کے نیچے ہو, یا کم از کم ان کو یہ ڈر ضرور ہو کہ جی جو سائٹس ہم نے دیکھی ہیں وہ کہیں نہ کہیں سیو ہو جاتی ہیں اور اس کو ہم وہ کر سکتے ہیں, مطلب پیرنٹس اس کو جا کر کے دیکھ سکتے ہیں. یہاں پہ ایک اور چیز بھی میں بتاؤں کہ جو پرپیٹریٹر ہوتا ہے نا, جس نے یہ کیا ہوتا ہے, جو یہ جرم کرتا ہے, وہ کیا کرتا ہے کہ اس طرح کی فیک آئی ڈی بنا کے کسی خاتون کو بدنام کر کے وہ جلدی سے اس کو ڈیلیٹ کر دیتا ہے. تو میں یہ یہاں پہ ایک چیز کہنا چاہتی ہوں کہ آپ جو ڈیلیٹ بھی کرتے ہیں اس کو بھی میں نہیں بتاؤں گی کیا طریقہ ہے, کیونکہ وہ پھر ظاہر ہے وہ مجرم کو فائدہ ہو جائے گا. ایگزیکٹلی کر نہیں سکتے, لیکن FIA آپ کی ڈیلیٹڈ فائلز میں سے بھی اس کو نکال کر کے لے کے آتی ہے. سو اس لیے کوئی فائدہ نہیں ہے, آپ ڈیلیٹ بھی کریں گے تو بھی FIA اس کو نکال کے لے آئے گی. وہ کسی جگہ پہ اسٹور ہو جاتی ہے ہمیشہ کے لیے. سو بی کیئرفل. ایسا جب آپ کریں گے تو بہت سخت قوانین ہیں اور ان کی گرفت بھی ہے اور مکمل طور پہ امپلیمنٹ بھی ہو رہے ہیں. FIA آج کل ڈھونڈ رہی ہوتی ہے ایسے بندوں کو. جی ہاں, اور زبردست قسم کی خواتین ہیں اس میں ڈھونڈنے کے لیے. ایسی ریڈ کرتی ہیں اور پکڑ کے لاتی ہیں نا جی کہ بالکل سب سچ اگلتے ہیں پھر. تھینک یو سو مچ میم فار کمنگ. آپ نے قیمتی ٹائم دی اور بڑی امپورٹنٹ اور بہت اچھی باتیں آپ نے بتائی. جی تو ناظرین, یہ تھا آج کا ہمارا شو. امید کرتی ہوں کہ آج کے شو سے ہماری خواتین, ہمارے بچے, ہمارے پیرنٹس, جتنے بھی لوگ ہیں ہمارے ارد گرد کے جو کہ سائبر کرائم یا مطلب اس طرح کے کوئی بھی ایسے جرائم ہو رہے ہیں ان کے ارد گرد ہو رہے ہیں, یا وہ ان میں سے کسی ایک کا شکار ہو جاتے ہیں, تو کس طرح سے وہ بچ سکتے ہیں, کس طرح سے وہ خود کو محفوظ کر سکتے ہیں, آج کے پروگرام میں ہم نے ڈسکس کیا. امید کرتی ہوں کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا اور اس سے آپ کو ضرور فائدہ ہوگا. نیکسٹ پروگرام کے لیے دیجیے مجھے اجازت. اللہ.